یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام مگیخت کے ساتھ 20 حلقوں میں بہت بڑا یدھ پڑنے جا رہا ہے۔ دونوں پارٹیوں نے بہت زبردست کیمپین چلائی ہے۔ عمران خان کی کیمپین زبردست تھی اور مریم نواز بھی بہت زوردار طریقے سے ان کی حریف بن کر ان کے مقابلے میں اتری، لیکن یہ مقابلہ عجب ہے۔ اس کی 20 نشستوں میں 11 امیدوار وہ ہیں جو اب مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں، جنہوں نے گزشتہ انتخابات میں آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑا تھا اور وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے۔ پھر وہ پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو گئے، باغی ہو گئے، منحرف ہو گئے، ڈی سیٹ ہو گئے۔ اب وہ مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں۔ ان 11 کو تو ہم لوٹا نہیں کہہ سکتے اس اعتبار سے کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑے تھے، لیکن ان میں 9 امیدوار ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتے تھے اور وہ ڈیفیکٹ کر گئے، لوٹے ہو گئے، اور وہ اب مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ ان 9 حلقوں میں، بلکہ سارے 20 حلقوں میں مسلم لیگ نواز کو بڑی مشکل پیش آئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہیں اپنے پارٹی کے جو ہارے ہوئے امیدوار تھے ان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا حق بنتا ہے کیونکہ ہم پچھلی بار پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے تھے۔ لیکن مریم نواز کی مہم نے اس نقصان کو کم کرنے کی کافی کوشش کی کہ پی ایم ایل این میں اس بات پہ مقامی اختلافات کی نظر نہ ہو جائے ان کا انتخاب مختلف حلقوں میں۔ دوسری طرف جو 9 امیدوار جو لوٹے ہو گئے عمران خان نے ان کے خلاف بہت کیمپین چلائی، بلکہ بی سی او کے خلاف چلائی، اور کہا کہ انہیں تو آپ بالکل بھی آپ ووٹ نہیں دیں گے۔ ان کے خلاف ہم نے دیکھا مقامی رد عمل بھی نظر آیا ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ وہاں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں ان لوگوں کو شکست دینے کے لیے۔ لیکن یہاں پہ مسلم لیگ کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کے پاس جو پی ٹی آئی کے لوگ بھی جیتے، پی ٹی آئی کے ٹکٹ میں جیتے تھے، وہاں مسلم لیگ نواز کی حمایت کتنی ہوگی ان امیدواروں کے لیے جو پی ٹی آئی چھوڑ گئے تھے 9 امیدوار، وہ کتنی حد تک موبلائز ہو پائے گی مسلم لیگ نواز کی حمایت، اور خود وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو جیتے تھے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ 9 حلقوں میں، وہ کس حد تک اپنے ووٹ برقرار رکھ سکیں گے جو پچھلی بار انہیں ملے تھے ذاتی رسل رسوخ کی بنا پہ یا مقامی دھڑے بندی کی بنیاد پہ۔ تو لہذا ان 9 حلقوں کے بارے میں تو لگتا ہی ہے کہ کچھ معلوم نہیں پڑتا کہ کہ کون جیتے گا، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی پلڑا بھاری ہے۔ ممکن ہے 3 4 5 حلقوں میں واضح نہیں ہے جہاں پہ بہت کلوز کانٹیسٹ جسے کہا جاتا ہے وہ موجود ہے، تو وہاں پہ البتہ 11 سیٹوں پہ ایڈوانٹیج مسلم لیگ نواز کو ہے جہاں پہ آزاد امیدوار جیتے تھے۔ اس میں وہ آزاد امیدوار بھی ہے جو ملتان سے، جس نے شاہ محمود قریشی کو شکست دی تھی، اب شاہ محمود قریشی اس کے مقابلے میں اپنا بیٹے کو لے کر آئے ہیں، اور وہاں بھی کڑا مقابلہ ہے، اور لگتا ہے شاہ محمود قریشی کی مخالف قوتیں تمام تر بشمول گیلانی صاحب کے اور پی ٹی آئی کے دھڑوں کے ان کے خلاف متحرک ہو جائیں گے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ معاملہ جو ہے اس 20 نشستوں میں 5 نشستیں ایسی ہیں جو فیصلہ کریں گی، یعنی جس پارٹی کے اگر پی ایم ایل نے تحریک انصاف سے 5 نشستیں زیادہ لے لی تو اس کی پوزیشن مستحکم ہو جائے گی۔ ویسے پی ایم ایل این کو اپنی اکثریت دکھانے کے لیے یا قائم کرنے کے لیے انہیں 11 نشستیں چاہیے۔ تحریک انصاف کو تقریباً 15-16 نشستیں چاہیے ہوں گی جیتنے کے لیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو 15-16 نشستیں ملنے والی نہیں ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سارا کا سارا فیصلہ ملک کے سارے سیاسی منظر کا، پنجاب کس کے پاس جائے گا، اور مرکز کی حکومت کتنا عرصہ چل پائے گی، اور الیکشن اس سال ہوں گے یا اپنی مدت پوری کرنے پر ہوں گے، اس کا فیصلہ بھی اتوار کو الیکشن کے موقع پر ہو جائے گا جب ووٹ پڑیں گے۔ تو کل 4-5 حلقوں میں کوئی 10 لاکھ ووٹ یا جو پڑیں گے اس کے حساب سے تو 10 لاکھ سے زیادہ نہیں پڑیں گے ووٹ، تو وہ لوگ فیصلہ کن کردار ادا کریں گے پاکستان کی تمام فوری سیاسی مستقبل کا۔ اس سے زیادہ اہم اور فیصلہ کن اور نازک ضمنی انتخاب پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ
اور المیہ یہ ہے کہ 5 لوٹے توازن قوت کا فیصلہ کریں گے کہ وہ کس طرف جاتے ہیں. میری مراد یہ ہے کہ 5 نشستیں ایسی ہیں کہ جو جس کی طرف ٹلٹ کر گئی، اگر 10-10 بھی لگا لیا جائے دونوں اطراف میں، یا دونوں اطراف میں پی ایم ایل کو 10 سے کم رکھا جائے اور تحریک انصاف کو 10 سے کم رکھا جائے، بیچ میں یہ جو 5 ہیں، یعنی 15 سیٹوں کے علاوہ جس میں پوزیشن کلیئر نظر آتی ہے تحریک انصاف کی بھی اور پی ٹی آئی کی بھی، لیکن 5-6 نشستیں ایسی ہیں جو جس طرف ٹلٹ کر گئی تو پلڑا اس کا بھاری ہو جائے گا. لیکن المیہ یہ ہے ساری سیاست کا، عمران خان کہہ رہے ہیں یہ جہاد ہے اور جنت الفردوس میں جگہ ملے گی، اور فرشتے پوچھیں گے قبر میں کہ تم نے عمران خان کا ساتھ نہیں دیا. یہاں تک چلے گئے مذہبی کارڈ کو استعمال کرنے میں عمران خان. اور خوب گرجی اور برسی مریم نواز، اور وہ بیچاری شکار بھی ہو گئی کرونا کا، اور انہوں نے خوب مہم چلائی، اپنی پارٹی کا ایک طرح سے چہرہ بن کر آئیں عمران خان کے سامنے. اگر کوئی کھڑا ہوا ساری مسلم لیگ نواز میں تو مریم نواز تھی جو میدان میں اتری. لیکن اس ساری مہم میں بہت ساری کنٹروورسیز بھی سامنے آئی ہیں. وہ یہ آئی ہیں کہ عمران خان کا بیانیہ پہلے تو یہ تھا کہ نیوٹرل ہیں، وہ میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہے، اور یہ جو غلطی کی ہے اس کا ازالہ کیا جائے اس صورت میں کہ میری حمایت کی جائے. وہ اس ضمنی انتخابات میں بھی اس غلطی کے ازالے کے لیے کوششیں کرتے رہے. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کرنے کی کافی کوشش کی، کافی پیغام پہنچائے، بیچ میں لوگ بیٹھے بھی، کم از کم 3 بار تو ایسی ملاقاتیں ہوئی، لیکن وہ بیل منڈ نہ چڑھ سکی، وہ معاملہ سرے نہ چڑھا. دوسری طرف شہباز شریف صاحب جو تھے وزیر اعظم، انہوں نے خوب اپنی گڈ ول بلڈ کی ہے جی ایس کیو کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ پاکستان کو بہت بڑا ایک معاشی بحران کا سامنا تھا. مالیاتی اعتبار سے پاکستان دیوالیہ ہو سکتا تھا، ڈیفالٹ کر سکتا تھا. آئی ایم ایف پہ دستخط ہو گئے تو اس حکومت کی جان میں جان آئی ہے کہ اگست کے پہلے ہفتے میں 1.17 ارب ڈالر پاکستان کو مل جائیں گے، اور اب 6 بلین ڈالر کی بجائے 7 ارب ڈالر ملیں گے. اور یہ معاہدہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، اور یہ اس کی سطح پہ، اسٹاف کی سطح پہ معاہدہ طے پا گیا ہے. لیکن ابھی کچھ معاملات باقی ہیں جو بورڈ سے پہلے طے ہونے ہیں، جس میں چائنا کے بجلی کے منصوبوں کے ساتھ دوبارہ سے بات چیت کا معاملہ بھی شامل ہے. دوسری طرف یہ تھا کہ مہنگائی گلے پڑ گئی تھی، پہلے عمران خان کے گلے پڑی ہوئی تھی، پھر نواز شریف کے گلے پڑ گئی. وہ شکر ہوا کہ تحریک اتحادی حکومت خدا کا شکر ادا کر رہی ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کم ہو گئی، لہذا انہوں نے 17 روپے پیٹرول کی اور 40 روپے ڈیزل کی قیمتیں کم کر دی. ابھی پتہ لگا ہے، ابھی بھی خبر آئی ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب میں بات چیت کے نتیجے میں سعودی عرب نے تیل کی پیداوار اور یو اے ای نے تیل کی پیداوار بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. لہذا حکومت کو کچھ ریلیف ملے گا کہ اگلے مہینے یہ پھر اگست میں تیل کی قیمتیں کم کر پائیں گے، کیونکہ عالمی قیمتیں تیل کی کم ہو رہی ہیں کہ دنیا میں کساد بداری آئی ہے، تیل کی سپلائی زیادہ ہو جائے گی، لہذا اس کی قیمت گرے گی. اس سے ہمارے روپے کی قدر پہ بھی اثر پڑے گا اور ڈالر نیچے آئے گا اور روپے کی قیمت جو ہے وہ بہتر ہو سکے گی، جو اب تک بری ہے 211 روپے پہ ہے. تو اس کا فائدہ بھی. اور پھر تیسری بات جو ہوئی، جو حکومت کے فیصلے حق میں گئی یا پی ایم ایل این کے، وہ تھا سپریم کورٹ کا فیصلہ، جس نے عمران خان کے سازشی بیانیے، بیرونی ہاتھ، امریکہ کی سازش، امپورٹڈ حکومت کا جو بیانیہ تھا، اس کے غبارے سے ہوا نکال دی. لیکن اس بیانیے سے، سازش کے بیانیے سے عمران خان نے جو فائدہ لینا تھا، اینٹی امریکہ جذبات کو ابھار کر جو اس ملک میں بہت پھیلے ہوئے ہیں، وہ انہیں فائدہ سیاسی طور پر مل چکا تھا. اب آپ جتنا بھی ثابت کرتے رہے کہ کوئی بیرونی سازش نہیں تھی، لیکن یہ تیر چل چکا تھا اور اس کا اثر رائے عامہ پہ ہو چکا تھا. اب اس کا فائدہ نہیں ہے. اب عمران زیادہ سے زیادہ کرپشن کے خلاف اپنے پرانے بیانیے کی طرف چلے گئے ہیں. تو اس اثنا میں جو معاملات ہیں کہ عمران خان کے بیانیے میں ایک اور یو ٹرن آیا ہے. وہ بڑے یو ٹرن کے ماہر ہیں اور نئے نئے بیانیے بیان کرنا اور گھڑنا ان کا کمال ہے، میں سمجھتا ہوں.
بڑا کمال ہے حاصل ہونے. اور انہوں نے یہ جو یو ٹرن لیا وہ یہ کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکس وائی زیڈ کے حوالے سے جو انہوں نے مہم چلائی، اور ان کے کچھ لیڈرز نے نام بھی لے دیا ایک بریگیڈیئر صاحب کا، جس پہ جواب آیا فوج کی طرف سے، بھئی ثبوت سامنے لائیں، کوئی ایسی بات ہو تو ہمیں بتائیں تو ہم کارروائی کریں گے. لیکن وہ تفصیل سامنے نہیں آئی ہے. دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پہ دھاندلی کا الزام لگا رہی ہیں. لیکن عمران خان نے جو اب بیانیہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ نیوٹرل رہیں دونوں سائڈس، کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج اس الیکشن میں نیوٹرل رہے. اب وہ پہلے کہہ رہے تھے نیوٹرل نہ رہو اور میری حمایت کرو، اب وہ کہتے ہیں نیوٹرل رہیں اور دوسروں کی حمایت نہ کریں. ایک طرح سے قومی اتفاق رائے پیدا ہو گیا ہے اس بات پہ کہ فوج سیاست سے دور رہے. پہلے نواز شریف یہ کہتے تھے، بہت زور سے انہوں نے مہم چلائی تھی ووٹ کو عزت دو کی، اور مریم نواز نے اس بیانیے کو آگے بڑھایا تھا. پھر میاں شہباز شریف اس سے پیچھے ہٹ گئے اور یہ کولیشن گورنمنٹ بن سکی. پھر عمران خان کا بیانیہ یہ تھا کہ فوج میرا ساتھ دے. اب وہ عمران خان کا بیانیہ بھی بدلا، اب وہ کہتے ہیں کہ فوج نیوٹرل رہے. اور خود فوج کہہ رہی ہے، یہ بہت اس ملک میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ فوج خود کہہ رہی ہے کہ ہم سیاست سے دور رہنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا مستحسن فیصلہ ہے فوج کا، اور اس انتخابات میں بھی نظر آ جائے گا. جب تینوں فریق، یعنی یہ جو متحدہ حکومت ہے جماعتوں کی مختلف کولیشن گورنمنٹ، وہ بھی یہی کہہ رہی ہے، اور عمران خان بھی اب یہ کہنے پہ آ گئے ہیں کہ فوج غیر جانبدار رہے، سیاست میں مت آئے، اور خود فوج کہہ رہی ہے، تو پھر اس پر یہ پارٹیاں کیوں نہیں قومی اتفاق رائے پیدا کر رہی؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کل ہو رہا ہے، ابھی اتوار کو ہو رہا ہے، اس میں اگر تو پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری ہو گیا تو سیاسی عدم استحکام بڑھ جائے گا. ملک کو انتخابات پہ پھر جانا پڑے گا، اور یہ کہ پنجاب میں بڑی دھچکا لگے گا نواز لیگ کو، اور اس کا اثر پڑے گا انتخابات پہ بھی. لیکن اس کے ساتھ میں یہ آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ میرا اسسمنٹ یہ ہے کہ پھر معاشی بحران بڑھ جائے گا، اور شاید یہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی کھٹائی میں پڑ جائے، جو پاکستان کسی صورت میں اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا. لہذا ملک کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، اور اگر سیاسی استحکام نہ آیا تو پھر معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا. سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ کچھ عرصہ کے لیے چلتا رہے، اور آزادانہ انتخابات کے لیے تمام پارٹیوں میں اتفاق رائے ہو. کیوں نہ پاکستان کے دور رس مستقبل کو سامنے رکھ کر بڑے فیصلے کیے جائیں. نمبر ایک کہ تمام ادارے، وفاق اور صوبوں کے درمیان تعلقات اور انسانی شہری حقوق آئین کے مطابق ان کا تحفظ اور اس کے مطابق چلیں. دوسرا، معیشت کو دستنگری سے اور محتاجی سے اور قرضوں سے نجات دلائی جائے، خواص کا قبضہ کب ہو، قبضہ ختم کیا جائے، اور غریبی اور آبادی کا جو پھیلاؤ ہے اسے روکا جائے، لوگوں کو ٹرینڈ کیا جائے، اور ایک ایسی ترقی ہو جس میں عوام کا مرکزی نقطہ ہو یا مرکزی مفاد ہو. تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اس ملک کو کدھر جانا ہے، اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی، اس کی خارجہ اور سلامتی کی پالیسی کیا ہوگی، جو خطے میں امن کے لیے بھی ہو اور تعاون کے لیے بھی ہو. اب لڑائی بھڑائی اور خلفشار اور جھگڑوں سے پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا. پاکستان اکنامکلی وائیبل نہیں ہے اس وقت، اسے وائیبل بنانا ہوگا، اور سیاستدان اگر یوں ہی لڑتے رہے جیسے لڑ رہے ہیں تو اس سے ملک کا بہت نقصان ہوگا، اور پھر سیاستدانوں کے ہاتھوں سے نکل سکتی ہے، اور وہ پھر سے پاکستان ایک بار پھر ان قوتوں کے ہاتھ جا سکتا ہے جو پاکستان کو جمہوریت کا قبرستان بار بار بناتے رہے ہیں. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ جو کل کا انتخاب ہے، کہ میرے پاس پوری 20 حلقوں کی تفصیل ہے. مہم کے حساب سے عمران خان کا پلڑا بھاری رہا ہے، اور ان کی اخلاقی بنیاد بھی تکڑی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے میں تو لوٹوں کے خلاف، زمین فروشوں کے خلاف مہم چلا رہا ہوں. مسلم لیگ کے لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ وہ اخلاقی بوجھ اٹھا کر میدان میں اتری، لیکن اس کا فائدہ اسے یہ رہا کہ اس کے ساتھ وہ 11 امیدوار بھی ہیں جو دونوں پارٹیوں کو، پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نواز کو ہرا کر الیکشن میں جیتے تھے، اور بعد میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو گئے تھے. وہاں لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی مسلم لیگ نواز کی پوزیشن گراؤنڈ پہ مضبوط لگتی ہے. لیکن باقی 9 نشستوں پہ کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کل کے نتائج کیا ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نواز جیت گئی
تو سیاسی استحکام بڑھ جائے گا اور انتخابات اگلے سال مدت پوری ہونے پر ہوں گے اور پھر معاشی بحالی کا سلسلہ بھی آگے بڑھ سکے گا۔ اس دوران تحریک انصاف کو اپنی تنظیم بنانی چاہیے اور اسے ایجنڈے پر آنا چاہیے، قومی ایجنڈے پر آنا چاہیے، دورس ایجنڈے پر آنا چاہیے، اور جو ضروری اصلاحات پورے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ہیں، عمران خان کو اس جانب توجہ دینی چاہیے۔ ان کے پاس کافی وقت ہے، وہ کافی مقبولیت حاصل کر چکے ہیں، اس سے شاید میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپر سیلنگ اپنی مقبولیت کی حاصل کر لی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس اب مزید گنجائش نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس انتخابی مہم کے بعد دوبارہ سے اب آپ دیکھیے، بھائی آپ اسمبلیوں سے استعفے دے رہے ہیں ایک طرف، دوسری طرف انتخابات میں، ضمنی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، اور آپ اپنے قومی اسمبلی میں دیے گئے استعفوں کی تصدیق بھی نہیں کر رہے، تو آپ پارلیمنٹ واپس جائیں تاکہ اس سسٹم کو، جمہوریت کو ڈیریل ہونے سے بچایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، فیصلہ عوام کو کرنا ہے، اور اس انتخابات پورے طور پر صاف و شفاف ہونے چاہیے، اس میں کسی طرح کی دھاندلی اور مداخلت نہیں ہونی چاہیے، ایکس کی یا وائی کی یا زیڈ کی یا اے کی یا بی کی یا سی کی، کسی بھی ادارے کی، اور عوام کو ووٹ دینے کا آزادانہ حق استعمال کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، بدلوں کی نشریات سے، اور بدلوں کی نشریات کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔